جی اس وقت ہم موجود ہیں ظہیر شوکت صاحب کے پاس جو رہنما ہیں نون لیگ کے پسرور سٹی کے، اور ان سے ہم پوچھیں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ظہیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی بھائی جان یہ بتائیے کہ یہاں پہ اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے، کیونکہ نون لیگ کے اس وقت جو ہے نا کافی سارے دھڑے بن چکے ہیں جو بی ڈی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد، تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ایم این اے زاہد احمد صاحب اور ایم پی اے چودھری منور علی گیل صاحب کے آپس کی چپکلش کی وجہ سے کافی جو ہے نا پریشان ہے مسلم لیگ کی، کیونکہ جب لیڈر ہی اکٹھے نہیں ہوں گے تو ورکر کا کیا بنے گا، تو ورکر بہت پریشان ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ کیونکہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے بسرور، تو امید تو ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کا کمپرومائز ہو جائے گا اور یہ کسی طرح سے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایم پی اے بھی جو ہیں وہ بھی سب اس طرح علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے نا سارے ایک دوسرے کی چپلش کی وجہ سے جو ہے نا پریشانی ہے۔ جی ظہیر بھائی ابھی کل کے پیپر میں رانا لیاقت صاحب کا بیان تھا کہ میں زاہد احمد صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے رانا لیاقت علی صاحب اور منور علی گیل صاحب جو دونوں ایم پی ہیں 126 127 کے، تو ان لوگوں کے اندر تھا معاملہ کہ یہ دونوں آپس میں پیچ اپ تھا ان کا، اور زاہد احمد صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ان کے خلاف تھے۔ تو اب یہ جو بیان آ رہا ہے اس سے آپ کیا انالائز کرتے ہیں؟ زاہد احمد صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن مضبوط ہے، پہلے انہوں نے شاید کچھ اور سوچا ہوگا، لیکن اب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیڈر ہے ادھر کے اور ان کو ہم نقصان نہیں دے سکتے، لہٰذا سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو جائیں تاکہ آئندہ الیکشن میں ہمیں ٹکٹیں لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جی پچھلے دنوں یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی جب زاہد احمد صاحب کی، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ منور علی گیل صاحب جو ہیں وہ بھی فون پہ فون کر رہے ہیں، اور بات چیت تو خیر انہوں نے نہیں ہمیں کچھ بتایا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ ان سے جو ہے نا ان کے فون آ رہے ہیں مجھے۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایم پی ہے نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے زاہد احمد صاحب ہیں، وہ میاں نواز شریف کے بھی بہت نزدیک ہیں، اور ان کی جو ہے نا ٹکٹ وہ بھی تقریباً کنفرم ہے، ہمارے لحاظ سے تو کنفرم ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کا حق ہے کہ نیچے وہ کس چیز کو لیتے ہیں۔ تو اب جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں ان سب کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو جائیں کسی طرح سے، اور ظہیر تاکہ بھائی اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم انالائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ متنفر ہیں زاہد احمد صاحب سے اور منور گیل صاحب سے اور رانا لیاقت صاحب سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان میں یہ تو حقیقت ہے کہ کونسلر جو ہے نا پارٹی سے ہٹ کے جو ہے نا کافی ہوئے ہیں زیادہ کونسلر، جس کی وجہ سے جو مسلم لیگ کی تھے جن کو ٹکٹ بھی ملے، اور کہیں سے ایم این اے صاحب کی طرف سے یہ مخالفت ہو گئی کہ کہیں سے وہ ایم پی اے صاحب کی طرف سے مخالفت ہو گئی، جس کی وجہ سے کافی مسلم لیگ کی جو ہے نا وہ ہار گئی۔ تو اب نئی جو قیادت ہے یہ آ گئی ہے پارٹی سے ہٹ کے، تو فرق تو ہے ان کا، کیونکہ وہ الیکٹڈ پیپل ہیں، یہ جو کونسلر ہیں ان کو وہ پریفر کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو مسلم لیگ کی ورکرز ہیں یا مسلم لیگ تنظیم ہے وہ اتنی اہمیت ان کے نزدیک نہیں رکھتی ہیں اب، کیونکہ ان کو ایک نئی ٹیم مل گئی ہے، تو وہ اپسٹ ہیں جو ورکر ہیں۔ امید ہے کہ پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ورکر پرانے ورکر جو ہیں یہ اگر ان سے ریلیشن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نون لیگ کے اوپر کچھ الیکشن میں کچھ اثر پڑے گا اس کا؟ جی بالکل پڑے گا، کیونکہ ادھر یہ جو ہمارے امید تو یہی ہے کہ اگلے جو الیکشن ہے اس میں مقابلہ بہت کانٹے کا ہوگا، چاہے کوئی بھی دوسری پارٹی سے آ جائے۔ اگر پچھلے جو الیکشن ہے اس حساب سے یہ پسرور جو ہے نا وہ بہت اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ ادھر سے جو ہے نا پارٹی کو لیڈ ملتی ہے،
لیکن اگر یہ سیکنڈ جو کونسلر کے جو ہرے ہیں یا دیکھیں 8 کے 9 مسلم لیگ کی کونسلر ہوئے ہیں 26 میں سے 26 میں سے، تو باقی جو ہیں وہ اگر اکٹھ کر جاتے ہیں یا دوسری طرف زیادہ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس 3-4 ہزار 5 ہزار تو ووٹ اتنا تو ہے، اور وہ ایک بیلنس پاور ہے۔ اگر وہ انہوں نے کیا کوئی اس طرح کا فیصلہ تو پھر نقصان تو ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کوئی ان کو جو یہاں کی قیادت ہے اس وقت، اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ قیادت کو بس یہی ہے کہ یہ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو آپ پیچھے کر دیں، لیکن جو پچھلے 15-20 سال سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے کچھ سوچیں، ان کو جو ہے نا ساتھ لے کر چلیں اور ان کو فرسٹ جو ہے نا لائن میں رکھیں، تاکہ ورکر جو ہے نا وہ ڈسارڈ نہ ہو، ورنہ ورکر ڈسارڈ ہو کر اگر گھر میں بیٹھ گئے تو پھر یہ تو جو اب بہاری کیا کہتے ہیں یہ جو لگے ہوئے ہیں نالے، انہوں نے جب دوسرے امیدوار آنے ہیں ادھر ادھر بھاگ جانا ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو فی الوقت ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہاں جی، فی الوقت اٹیچ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، جب وقت آئے گا تو پھر ان میں سے چاند ہی رہیں گے، ورنہ جو ہے نا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ظہیر بھائی یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو اس وقت غلام عباس صاحب بھی جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بھی الیکشن کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، آصف باجوہ صاحب ہیں، اور مزید یہاں پہ بیرسٹر منصور صاحب ہیں، وہ بھی یہ زاہد حامد صاحب کے مقابلے پہ جو ہے یہ اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ جو دوسرے غلام عباس صاحب وہ اگر آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اکیلے الیکشن لڑتے ہیں، کوئی اور نہیں 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے تو پھر تو مقابلہ ہوگا، لیکن اگر یہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، غلام عباس پیپل پارٹی سے آ جاتے ہیں، آصف باجوہ پی ٹی آئی سے آ جاتے ہیں، تو جو ووٹ ان کے ہیں وہ بھی جو ہے نا تقسیم ہو جائیں گے، تو پھر یہ نہیں کوئی ٹینشن والا جو یا پریشانی والا زیادہ مسئلہ کے لیے کوئی مسئلہ بنے گا۔ ویسے بھی وہ ان سب سے جو ہے نا طاقتور ہیں اور انہوں نے کام بھی کافی کیے ہیں، نہیں، لوگوں کے کاموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو عام روٹین میں لوگوں کا سلسلہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی زاہد احمد سے بہتر جو کام کر رہے ہیں وہ وداؤٹ مطلب کسی حکومتی حوالے سے وہ ایک عام ورکر ہونے کی حیثیت سے بھی ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے۔ اصل میں یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ غلام عباس سے آئے ہیں، یہ ذاتی کام جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں ہر بندے کے، لیکن جو زاہد صاحب ہیں وہ اجتماعی کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو کوئی مین کام جو ہے نا وہ زیادہ کرواتے ہیں، وہ ذاتی کاموں میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جو عام رائے ہے وہ ہے کہ جی غلام عباس جو ہے نا وہ، لیکن اتنے ووٹ نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ ایم این اے صاحب کا مقابلہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ ظہیر بھائی، بہت شکریہ انور صاحب کا، السلام علیکم۔